بارے میں پوری معلومات رکھے۔ اللہ نے ہم تمام مسلمانوں پر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم گناہوں سے بچو۔ گویا معلوم یہ ہوا ہمارے صرف کھانا اور پینا چھوڑ دینے سے روزہ رب تعالیٰ نے جو رکھنے کا حکم دیا ہے وہ مقصد پورا نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں جس طرح حلال کھانے اور پینے سے رکنا ہوگا اسی طرح ہمیں اپنے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مقامات پر رمضان المبارک کی فضیلت کو بیان کیا۔ ایک حدیث پاک میں ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ دوسری حدیث پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ ایک تیسری حدیث پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ جنت کے دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے۔ اور ایک چوتھی حدیث میں اہل ایمان کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے جوش ایمانی کو بڑھانے کے لیے حضور نے اتنی بڑی خوشخبری سنائی، فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ جہنم کے دروازوں کو اہل ایمان میں بند فرما دیتا ہے۔ تو مسلمانوں کا حق بنتا ہے مسلمان رمضان کی آمد سے پہلے اس مہینے کی تیاری کریں۔ صحابہ کرام اس مہینے کی تیاری کے لیے رمضان سے پہلے زکوٰۃ نکال دیتے تھے تاکہ جو مستحقین ہیں زکوٰۃ ان تک پہنچانا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کسی بھی چندے میں آدمی کو آپ دے دیں اور آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے۔ زکوٰۃ آپ کو مستحق شخص کو دینا ہوگی۔ جیسے وضو کے بغیر آپ کی نماز ادا نہیں ہو سکتی، اسی طرح شریف فقیر کو اگر آپ نے زکوٰۃ نہ دی تو آپ کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی۔ یہ ضمن ایک مسئلہ تھا تو میں نے عرض کیا، اس پر ہم آگے چل کے تفصیلی بات کریں گے۔ تو صحابہ کرام رمضان کی تیاری کے لیے اپنی زکوٰۃ پہلے سے ادا کر دیتے تاکہ جو غریب مسلمان ہیں وہ رمضان میں مشکل سے زندگی نہ گزارے، سحری کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، افطار کے وقت اس کے بچے کسی کے دروازے کی جانب نظر اٹھا کے نہ دیکھے، اس کے گھر میں بھی دسترخوان سجا ہوا ہو اور وہ اللہ کے حضور شکر ادا کرتا ہو کہ مالک تو نے ہمیں ایسے دوست، ایسے پڑوسی اور ایسے رشتہ دار عطا فرمائے جنہوں نے ہمیں رمضان میں روزہ رکھنے اور افطار کرنے کے لیے اہتمام دیا ہے۔ صحابہ کرام کا یہ جذبہ ایمانی تھا۔ رمضان کے روزے بہت شان والے ہیں، اگر کسی نے پچھلے سال نہیں رکھے، ابھی شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، وہ ان روزوں کی قضا کر لے۔ زندگی بڑی مختصر سی ہے۔ برادران اسلام، بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی پچھلے سال نماز تراویح میں بھی تھے، روزہ رکھنے میں بھی تھے، افطار کرانے والے بھی تھے، سحریاں کرانے والے بھی تھے، لیکن زندگی نے انہیں اپنے دامن میں مہلت نہیں دی، موت نے اپنی آغوش میں سلا دیا۔ اس سال بہت سے لوگ رمضان آنے سے پہلے دنیا سے چل بسے ہیں، اور کتنے چل بسیں گے؟ اللہ ہمیں موقع دے تو ہم سب کا حق بنتا ہے کہ اگر پچھلے سال روزے نہیں رکھے بیمار ہونے کی وجہ سے، سفر میں ہونے کی وجہ سے، تو اب رکھ کے رمضان آنے سے پہلے۔ اور آئندہ رمضان آ رہا ہے، 1445 ہجری کا رمضان ہے، تو نیت کریں کہ انشاءاللہ میں بھی روزے رکھوں گا، گھر کے سارے بچوں کو روزہ رکھنے کی ابھی سے ترغیب کروں گا۔ فرض ہے، یہ ادا کرنا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
رمضان کے علاوہ اگر کوئی شخص ایک روزہ رکھے اللہ اس مسلمان اور جہنم کے درمیان 70 سال کی مسافت کے برابر دوری پیدا فرما دے گا۔ جب رمضان کے علاوہ روزہ رکھنے سے جہنم سے اتنی دوری مل رہی ہے تو اس مہینے میں جب اللہ نے ہم پر روزے فرض کیے ہیں، ہمارے دشمن کو قید کیا ہے، جنت کے دروازے کھولے ہیں، رحمت کے دروازے کھولے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کیا ہے، اور فرمایا ایک نیکی میں تمہاری فرض کے برابر کر دوں گا، فرض کو 70 کے برابر کر دوں گا۔ ایسے میں اگر روزہ رکھ کے رب کے حکم پر عمل کریں گے تو بتائیے جہنم سے کتنی دوری نصیب ہوگی۔ تو آئیے آج عزم کیجئے کہ انشاءاللہ آج ہی سے اپنے ارد گرد کے مسلمانوں کو، دوست احباب کو ہم یہ مشورہ عرض کریں گے کہ بھئی کون سا مہینہ آنے والا ہے؟ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ ہم نے روزے رکھتے ہیں، موسم بدلتا چلا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ مسجدوں سے لے کر گھروں تک، گھروں سے لے کر دکانوں تک، اور دکان سے لے کر بازاروں تک، بازار سے لے کر دفتر تک، ہر جگہ 2-4 دن میں 6 دن میں پنکھے چلنے لگیں گے، کیونکہ گرمی کا موسم آنے والا ہے۔ اور گرمی کا موسم جب آتا ہے تو دن بڑے ہوتے ہیں، تو دن بڑا ہے تو کیا ہوا؟ روزہ رکھنا ہے اللہ کے لیے، اس لیے کہ جس کے لیے روزہ رکھتے ہیں وہی کھلاتا ہے، جس کے لیے روزہ رکھتے ہیں ہمت وہی عطا فرماتا ہے، جس کے لیے روزہ رکھیں گے اس نے پہلے بھی زندہ